نماز میں کون سی غلطی ہونے کی وجہ سے نماز ہو جائے گی اور کن غلطیوں کی وجہ سے نماز دہرانا پڑے گی، نماز نہیں ہوگی، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کے ہو جانے سے سجدہ سہو انسان کر لے تو اس کی نماز مان لی جائے گی۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو نماز میں صادر انسان سے ہو جاتی ہیں تو وہ پھر سے نماز پوری دہراتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے نماز قبول ہی نہیں ہوتی، لیکن بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہماری نماز تو ہو گئی کیونکہ ہم نے پڑھ لی ہے، یہ تو چھوٹی سی غلطی ہو گئی، لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں، جبکہ نماز کو وہاں پر دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے وہ کون سی غلطیاں ہیں جو غلطیاں ہونے کی وجہ سے آپ نماز میں سجدہ سہو کر لیں تو پھر آپ کی نماز مان لی جائے گی، اور سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے نماز میں جو خرابی ہوئی تھی وہ درست ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض ہیں، نماز کی شرائط اور فرائض یہ نماز کے اندر کے 13 ہیں، شرائط اور نماز کے فرائض ملا کر، تو وہ 13 چیزیں جس میں سے جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور سطر کا چھپا ہونا، نیت کرنا، نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا، دونوں سجدے کرنا، رکوع کرنا، قید اخیرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں تو یہ شرائط اور فرائض میں سے ہیں۔ اگر شرائط اور فرائض میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جاتی ہے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اگزامپل، اگر ہمارے جسم پر کوئی ایسا کپڑا ہے جو کہ نجس ہے، جو کہ ناپاک ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ بدن کا سارے کپڑوں کا پاک ہونا، اب کوئی کپڑا ایسا ہے کہ ناپاک ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے کپڑوں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، اب ہم نے نماز کو ادا کر لیا، لیکن وہ 2 دن بعد، 3 دن بعد یا جب بھی پھر یاد آئے اگر آ گیا کہ بھئی وہ کپڑے جو ہم نے پہن کر نماز پڑھی تھی وہ کپڑے تو ناپاک تھے، مثلا گھر میں بتایا گیا کہ بھئی آپ نے فلاں کپڑے پہن کے نماز پڑھ لی تھی، وہ تو کپڑے ناپاک تھے، تو پھر وہ نمازیں جو ان کپڑوں میں پڑھی گئیں ان ساری نمازوں کو دہرانا لازم ہے، کیونکہ جب تک نہیں پتہ تھا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جب پتہ ہو گیا کہ وہ کپڑے ناپاک تھے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان نمازوں کو پھر سے دہرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرائط اور فرائض تو ہم نے مکمل طرح سے ادا کر لیے، اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر نماز کا دہرانا ہی لازم آئے گا۔ اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کے ہو جانے سے ہماری نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مثلا اگر کھجلی مچی، بعض مرتبہ کھجلی ہونے لگتی ہے تو نماز میں کھجلا لیا تو اس سے بھی نماز پر فرق نہیں پڑے گا، کھانسی آ گئی نماز میں کھانس لیا تو اس سے بھی نماز پر فرق نہیں پڑے گا، اور یہ چیزیں بشرطے کہ انسان کے اپنے جتنا اس کو کنٹرول ہو سکتا ہے نا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، جان بوجھ کر نہ کھانسنا چاہیے نہ کھجلانا چاہیے، لیکن اگر یہ ہے کہ ہمارے ذرا سے کھجلانے کی وجہ سے یا کھانسنے کی وجہ سے نماز میں ڈسٹرب ہوگا اور ہم خود ڈسٹرب ہو جائیں گے تو پھر کھجلانے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر یہ ہے کہ اگر نہیں کھجلایا تو پھر بار بار کھجلی کا خیال یا کھانسنے کا خیال آئے گا تو پھر انسان کو چاہیے کہ کھجلا بھی سکتا ہے اور کھانس بھی سکتا ہے، لیکن جب کہ اس کی اشد ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ منہ میں تھوک آ گیا، بعض مرتبہ تھوک آ جاتا ہے تو لوگ اس کو ادھر ادھر تھوک دیتے ہیں، اگر کوئی ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی لیڈیز اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں جو ادھر ادھر کوئی نماز ہی نہیں ہے تو پھر سائیڈ میں منہ کر کے اس کو تھوکنے کی اجازت ہے، لیکن پورے گھوم کر پورے مڑ کے اس کو نہ تھوکا جائے۔ مرد حضرات اگر رومال وغیرہ ہو تو اس میں بھی لے لیں، اور اگر کوئی کپڑا وغیرہ ہو تو اس میں بھی تھوڑا بہت آ گیا تو اس سے صاف کر سکتے ہیں، لیکن بس اس طرح سے کہ یہ نماز کے منافی عمل نہیں لگنا چاہیے، یعنی دیکھنے والے کو یہ محسوس نہ ہو، آپ اتنا زیادہ اس کو صاف کرنے میں ملوث نہ ہو جائیں آستین وغیرہ میں یا جیسے بھی، کہ دیکھنے والا کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ نماز سے باہر ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو کھانسی آنا، کھجلی ہو جانا، یا آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اخفا، غنہ اور مد وغیرہ کی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اچھا قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے، مثلا اگر الحمدللہ رب العالمین ہے تو اگر الحمدللہ کی جگہ آپ نے الحمدللہ چھوٹی ہا پڑھ دی تو پھر یہ لحن جلی کی غلطی ہے۔ اگر امام ایسا کام کر دے نا کہ وہ لحن جلی کی غلطی کرتا ہو تو امام حفص کے نزدیک اس کے پیچھے اس بندے کی نماز جائز نہیں ہے جو بندہ لحن جلی کی غلطی نہ کرتا ہو، یعنی صحیح قرآن پڑھنے والے کی نماز غلط قرآن پڑھانے والے امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے امام حفص کے نزدیک، تو اس لیے قرآن کو ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے، اور نماز میں خشوع و خضوع بھی جب آئے گا جب ہم قرآن کو بہت دھیان لگا کر اور اچھی طرح سے پڑھیں گے۔
تو یہ چند چھوٹی چھوٹی غلطیاں جس سے نماز پر فرق نہیں پڑتا ہے، نماز آپ کی مان لی جائے گی، بس خشوع خضوع میں فرق آتا ہے اور آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں اور سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم نہیں آئے گا۔ اب وہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم پر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ 3 چیزوں سے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز ترک واجب، دوسری تکرار واجب، تیسری تاخیر فرض۔ ترک واجب اس کو کہتے ہیں یعنی واجب چھوٹ جائے۔ دیکھو سوال کے اندر جواب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ یہ 3 چیزیں یاد کر لو نا، ترک واجب، تکرار واجب، تاخیر فرض، آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے سجدہ سہو کے تعلق سے۔ پھر آپ کنفیوز نہیں رہو گے کہ کہاں سجدہ سہو کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، بس 3 چیزیں یاد کر لو، ترک واجب، تکرار واجب، تاخیر فرض سے نماز میں سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ ترک واجب اسی کے اندر جواب چھپا ہے۔ ترک واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں اس چیز کو جس کا ادا کرنا ضروری ہو، ترک کہتے ہیں چھوٹنے کو، عربی میں ترکہ کے معنی آتے ہیں چھوٹنا۔ تو ترک واجب یعنی واجب کا چھوٹنا، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ دوسرا ہے تکرار واجب۔ کیا تکرار واجب؟ تکرار کہتے ہیں نا، یہ تکرار مت کرو، بحث مت کرو، ٹکراؤ کو تکرار کہتے ہیں۔ تو تکرار واجب یعنی واجب کا تکرار ہو جانا۔ کیا مطلب؟ یعنی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لینا، واجب میں تکرار پیدا ہو جانا، تو اس سے بھی سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ یعنی وہ چیزیں جو نماز میں واجب ہے وہ ٹکرا جائے، 2 مرتبہ اگر آپ نے اس کو ادا کر لیا تو پھر آپ کے واجب، چونکہ واجب میں تکرار ہو جائے گا، جیسے آپ نے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 2 مرتبہ سورت پڑھ دی، یعنی ایک ہی سورت کو 2 مرتبہ پڑھ دیا، اور اس نیت سے کہ یہ واجب چونکہ ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کو آپ نے 2 مرتبہ کسی ایسے کام کو ادا کر دیا جو کہ واجب ہے تو اس سے تکرار واجب ہو جائے گا، تکرار واجب ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے تاخیر فرض۔ تاخیر فرض کا کیا مطلب ہے؟ تاخیر کسے کہتے ہیں؟ تاخیر کہتے ہیں دیری کو۔ یار فلاں کام میں تاخیر مت کیا کرو، یار بہت تاخیر کرتے ہو، کیا مطلب؟ یعنی بہت دیری کرتے ہو۔ تاخیر فرض کا مطلب فرض میں دیری، فرض میں دیری کرنا۔ فرض میں دیری کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی جو نماز میں جو چیزیں فرض ہیں ان میں دیری کرنا، ان کو تھوڑا دیر میں ادا کرنا، اس سے سجدہ سہو لازم آ جائے گا، جس کو تاخیر فرض کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں سے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، ترک واجب، تکرار واجب، تاخیر فرض۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کے علماء کرام نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، لیکن ایک طریقہ جو بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخری رکعت میں، یعنی جس رکعت میں آپ کو سلام پھیرنا ہے اور ساری رکعتیں کمپلیٹ کر کے آپ تشہد میں بیٹھ گئے، قعدہ اخیرہ میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آپ نے تشہد پڑھا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پوری پڑھی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ ورسولہ کے بعد پڑھنا ہوتا ہے درود شریف، لیکن عبدہ ورسولہ کے بعد تشہد کے بعد آپ کو درود شریف نہیں پڑھنا ہے، درود شریف سے پہلے اور تشہد کے بعد عبدہ ورسولہ پڑھ کے آپ کو جیسے سلام پھیرا جاتا ہے تو دائیں جانب، صرف ایک طرف دائیں جانب سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح سے کہیں، یوں بھی نہ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ سلام پھیرنے میں ساری صفوں کو دیکھ لیتے کون آیا کون نہیں آیا ساری چیزیں۔ تو جو سلام پھیرنے کا طریقہ ہو وہ، چونکہ انسان جب تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی جو نگاہ ہونی چاہیے گود میں ہونی چاہیے، تو گود سے سیدھے کاندھے پر آئے گی، دائیں کاندھے پر، صرف اس کی نگاہ آنا چاہیے، پورا چہرہ نہیں گھومنا چاہیے۔ تو جب بندے کو سجدہ سہو کرنا ہے تو پھر ایک طرف سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف پھیر کے پھر سجدے میں چلا جائے۔ اور یہ کب؟ یعنی کہ میں نے بتایا آپ کو تشہد میں، تشہد پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے سے پہلے عبدہ ورسولہ کے بعد ایک طرف سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سجدے میں چلا جائے، اور 2 سجدے کرے، ایک پہلے سجدے میں جائے، پھر بیٹھ جائے، پھر سجدے میں جائے، پھر بیٹھ جائے، پھر تحیات اللہ والصلوات والطیبات سے جیسے قعدہ اخیرہ میں انسان پڑھتا ہے، تشہد، پھر درود شریف، پھر دعا معصورہ، اس طرح سے پڑھ کے پھر سلام پھیر دے۔ تو آخری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف سے پہلے ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ یعنی کہ سجدہ سہو جب بندہ کر لیتا ہے تو اس کی ان 3 غلطیوں میں سے جب کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، ترک واجب، تکرار واجب، تاخیر فرض میں سے، تو اس کی نماز، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کی نماز مان لی جائے گی۔